ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں. کون ابو ہریرہ؟ پہلے حضرت ابو ہریرہ کا تعارف سن لیجئے. بخاری شریف کی حدیث ہے، شمع رسالت کے پروانے بیٹھے ہوئے ہیں، یوں لگ رہا ہے جیسے 14ویں کے چاند کے گرد ستارے منڈلا رہے ہیں. حضور بھی تشریف فرما ہے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ابو ہریرہ آتے ہیں، یا رسول اللہ میں جو بھی یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہے، آپ جو بھی سناتے ہیں میرے کانوں کی سماعتوں سے ٹکراتا ہے، دل میں نہیں اترتا، میں بھول جاتا ہوں، میری یاداشت بڑی کمزور ہے. توجہ رکھیے گا حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے کیسے عطا کیا. حضور فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ کوئی بات نہیں، ذرا چادر بچھا. ابو ہریرہ چادر بچھاتے ہیں، چادر بچھا دی، اپنے لپ بھر کر چادر میں یوں انڈیل دیے. دوسری مرتبہ بھی لپ بھرے، چادر میں انڈیل دیے. تیسری مرتبہ بھی لپ بھرے، چادر میں انڈیل دیے. جب تینوں مرتبہ کریم آقا علیہ السلام نے بظاہر خالی ہاتھ اٹھا کر لپ بھر کر چادر میں انڈیلے، چوتھی مرتبہ فرمایا ابو ہریرہ یہ چادر اٹھاؤ، اپنے سینے پہ لگا لو. جب چادر اٹھائی، سینے پہ لگائی، سینہ بھی روشن ہو گیا، دماغ بھی روشن ہو گیا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس عمل کے بعد جب بھی میں نے حضور کی حدیث سنی، وہ حدیث کانوں کے ذریعے میرے دل میں اترتے چلے گئے، کبھی بھولی نہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ 5000 سے زائد حدیث روایت کرنے والے صحابی ہیں. یہ حضور کی عطا ہے. ایک دن پوچھ لیا، یا رسول اللہ متا واجبت لک النبوہ، اے محبوب، اے سونے، اے منمونے، ذرا یہ تو بتائیے آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ کب سے نبی ہیں؟ یہ حضرت ابو ہریرہ کا سوال ہے حضور کی ذات سے. اب حضور کا جواب سنیے. ہر ایک مسلمان، ہر ایک سنی مسلمان، ہر ایک مومن کا اس چیز پر ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ختم نبوت یہ ایمان کی محافظ ہے. ختم نبوت کامل ایمان ہے. عرض کیا متا وجبت لک النبوہ یا رسول اللہ، کریم آقا آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا ابو ہریرہ مجھ سے میری نبوت کا سوال کرتے ہو تو سنو، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. وآدم بین الماء والطین، جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے میں اس وقت بھی نبی تھا. یا رسول اللہ کیا صرف نبی تھے؟ نہیں، اے میرے صحابہ میں صرف نبی نہیں تھا بلکہ میں خاتم النبیین بھی تھا. میں خاتم النبیین بھی تھا. معراج کی رات ہے، مسجد اقصی ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسولان اعظام صفے باندھے کھڑے ہیں. جبریل علیہ السلام حضور کا ہاتھ تھامے ہوئے مصلی امامت کی طرف لے کر آتے ہیں. نبی پوچھتے ہیں اے جبریل جس کو تو ہمارا امام بنا رہا ہے یہ شخصیت کون سی ہے، یہ امام کون ہے؟ اب جبریل نے جن الفاظ میں حضور کا تعارف کرایا ذرا سنو تو سہی اور اپنے ایمان کو جلا تو بخشو. جبریل سے پوچھنے والے نبی، جبریل سے پوچھنے والے رسول ہیں. کیا پوچھتے ہیں کہ یہ امام کون ہیں؟ یہ جن کے سر پہ امامت کا تاج سجایا جا رہا ہے یہ کون ہیں؟ جبریل بولتے ہیں اے انبیاء کی جماعت، اے رسولان اعظام کی جماعت، جس امام کے بارے میں پوچھ رہے ہو ہوا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، یہ اللہ کے رسول محمد ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں، یہ آخری نبی ہیں. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن ذرا میرے نبی کی زلف کا ذکر تو کر. قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا. میں نے کہا قرآن میرے نبی کے چہرے کا ذکر تو کر. قرآن کہتا ہے والضحا. میں نے کہا قرآن میرے نبی کی عمر کا ذکر تو کر. قرآن کہتا ہے لعمرکا. میں نے کہا قرآن میرے نبی کے شہر کا ذکر تو کر. قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد. میں نے کہا قرآن میرے نبی کے یاروں کا ذکر تو کر. قرآن کہتے ہیں رحماء بینہم. اور بھائی میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ
رہا ہوں، قرآن سے حضور کی شان بیان کر رہا ہوں۔ حضور سے کسی نے پوچھا حضور قرآن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قرآن میری عادات کا نام ہے، قرآن میرے اخلاق کا نام ہے۔ میں نے کہا قرآن میرے حضور کے سینے کا ذکر تو کر۔ قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ میں نے کہا قرآن ذرا میرے محبوب کے یاروں کا ذکر تو کر۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم۔ میں نے کہا قرآن ذرا میرے یاروں کا ذکر تو کر۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میں نے کہا قرآن ذرا میرے نبی کی ختم نبوت کا بیان تو کر۔ قرآن کیا کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے کہا قرآن ذرا میرے نبی کی ختم نبوت کا بیان تو کر۔ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرت علامہ مولانا مفتی خضر الاسلام نقشبندی صاحب۔ ماشاءاللہ بزم کے نوجوانوں دونوں ہاتھوں سے سلام ہے۔ آپ نے علامہ صاحب کا اتنی محبت سے پرتپاک استقبال کیا ہے، جو ان کو انتظار کرنا پڑا ہے۔ میرے خیال میں آپ کی محبتوں نے ان کے اس انتظار کا مل